اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 249 سے 252 تک کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ترجمہ ہے کہ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے۔ پھر ہوا یوں کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کو حکم نہیں مانا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ ہے کہ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ ہے کہ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ 4 آیتیں اور ان کا ترجمہ سنا جس میں ایک مسلسل ایسے بیان کیا گیا ہے گویا کہ ایک واقعہ نقل کیا جا رہا ہو، جس میں ناصحانہ انداز ہرگز نہیں ہے بلکہ مسلسل ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ آپ نے ابھی سنا تھا کہ پچھلے رکوع میں بھی ایک یہ واقعہ مستقل چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے یہ استدعا کی تھی کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا جائے۔ اس واقعے کو میں مختصراً آپ کے سامنے دوبارہ سے بیان کرتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یوشع علیہ السلام کو ان کا نگران مقرر کیا، یعنی کہ وہ نبی بنائے گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ طریقہ اپنایا کہ آپ نے ہر بستی اور ہر قوم اور قبیلے کے اوپر ایک قاضی مقرر کر دیا اور کچھ سردار مقرر کر دیے۔ یہ کئی سو سال تک سلسلہ چلتا رہا، 350 سال تک یہی طریقہ رائج رہا، لیکن چونکہ وہ لوگ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تو لہٰذا کمزور تھے اور ان پر ادھر ادھر کی قومیں جو تھیں حملہ کر دیا کرتی تھیں اور ان پر اپنا قبضہ جتایا کرتی تھیں۔ یہ 350 سال کا دور تھا۔ اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بائبل کی کتاب قضات میں اسی زمانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمراں نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں۔ آخر میں یہ ہوا کہ فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی اور ان کا ایک بابرکت صندوق، جسے وہ صندوق سکینہ کہتے تھے، اسے اٹھا کر لے گئے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں، تورات کا نسخہ تھا اور آسمانی غذا من کا ایک مرتبان محفوظ تھا۔ اسے بنی اسرائیلی بڑے تبرک کے طور پر رکھا کرتے تھے اور جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔
اس تابوت کو بھی حملہ آور اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ فرمائش کی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ان پر ایک طالوت شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ لیکن آیت نمبر 247 میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو قوم کے کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ طالوت اس لائق نہیں ہے کہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے، جس پر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ طالوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اسے جسمانی اعتبار سے تمہیں طاقت زیادہ دی گئی ہے۔ اور اس قوم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے، تو اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ ان کے من جانب اللہ نبی ہونے وہ بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اشدودی قوم کے لوگ جو متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے ہیں، اس صندوق کو اللہ کے فرشتے اٹھا کر خود تمہارے پاس لے آئیں گے۔ لہٰذا بنی اسرائیل اس چیز سے راضی ہو گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنے لشکر کا سردار اور بادشاہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 249 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر طالوت کو یہ حکم دیا کہ طالوت اپنے لشکر کے لوگوں سے یہ کہیں کہ راستے میں ایک دریا پڑے گا اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ اس دریا کے کنارے ہونے کے باوجود آپ اس سے پانی نہیں پئیں گے، اور اگر پانی پئیں گے تو محض چلو بھر، جس سے آپ کی پیاس ہلکی سی کم ہو سکے۔ یہ دریائے اردن تھا اور یہ امتحان بظاہر یہ دیکھنے کے لیے لیا گیا تھا کہ لشکر کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے امیر کی اطاعت کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پر اپنے خواہشات کو بھی قربان کر دیں، کیونکہ اس طرح کی جنگ میں ایسی مضبوط اطاعت کے بغیر کام نہیں چلنا تھا۔ پھر اس آیت میں خود اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پھر ہوا یوں کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا، یہاں تک کہ جب وہ دریا پار کر گئے تو پانی پینے والوں نے یہ تک کہا کہ جالوت کا لشکر بہت طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو صحیح لوگ تھے جنہوں نے دریا سے پانی نہیں پیا اور جن کا ایمان کامل تھا، انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 251 میں ہے کہ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو شکست دے دی، یعنی جالوت کو، اور جس جالوت کو مارا انہوں نے ان شخص کا نام تھا داؤد، جو آگے چل کر نبی بنائے گئے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے طالوت کے لشکر میں ایک عام فوجی کی طرح داؤد علیہ السلام موجود تھے، اس وقت وہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں تھے۔ جالوت دشمن کی فوج کا بڑا قوی ہیکل پہلوان تھا۔ شموئیل علیہ السلام کے نام پر جو پہلی کتاب بائبل میں ہے، اس میں بھی مذکور ہے کہ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے میں آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نومرو نوجوان تھے، ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر چونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی، کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو انہوں نے غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نومری کے پیش نظر شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ اس کے پاس گئے اور خود اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ بائبل کی کتاب شموئیل باب 17 میں واقعہ مذکور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے، اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت دونوں ایک جگہ جمع ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی ہوئی
طاقت اور عزت کا ذکر قرآن نے اپنے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 252 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور ٹھیک ٹھیک کے الفاظ سے شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل کتاب نے ان واقعات کو بیان کرنے میں کہیں کہیں مبالغے سے کام لیا ہے اور کہیں من گھڑت قصے بھی مشہور کر دی ہیں۔ قرآن کریم نے ان میں سے صرف صحیح باتیں بیان کی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔